مفتی صاحب بھاگ کر شادی کورٹ میرج کرنا کیسا ہے؟ یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بھاگ کر شادی کرنا، کورٹ میرج کرنا، یہ اسلام میں ہرگز کوئی پسندیدہ، کوئی آئیڈیل، کوئی اچھا طریقہ نہیں سمجھا گیا۔ اسلام ہمیشہ اس بات کی تاکید کرتا ہے، اس بات پہ زور دیتا ہے کہ بھئی آپ نے شادی کرنی ہے تو پراپر طریقے سے شادی کریں، جو شادی کرنے کا طریقہ ہے، خاندانی لوگوں کا جو طریقہ ہے۔ آپ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نکاح کیا، آپ اس کی سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان تو بنتے ہیں، لیکن ان چیزوں میں مسلمان بنتے ہیں جو ہماری مطلب کی ہوتی ہیں، ہماری مرضی کی ہوتی ہیں۔ جہاں جو چیز ہمارے مطلب کے تھوڑے آڑے آ رہی ہوتی ہے، کہیں اس سے ٹکرا رہی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یار اسلام کو سائیڈ پہ رکھو، اپنا مطلب اپنا کام نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہونا تھا، آپ نے اپنے چچا کو بھیجا اور حضور نے حضرت خدیجہ کے چچا سے بات کی اور رشتہ طے کیا، اور پھر آگے جا کے نکاح ہوا۔ صحابہ کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، مسلمانوں کی پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، تو ایک خاندانی آدمی کا، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی والدین جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا لڑکا خود چلا جائے لڑکی کے والد کے پاس، اگر اس کے کوئی سرپرست نہیں ہے کہ بھائی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس میں دلچسپی رکھتا ہوں، وہ نکاح کروا دیں تو سبحان اللہ، نہ نکاح کروائیں تو جائیں بھائی کہیں اور ٹرائی کر لیں، کسی اور جگہ پروپوزل دے دیں، وہاں جا کے کوشش کر لیں نکاح کرنے کی۔ یہ جو ہمارے ہاں لڑکیوں کو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں نا لڑکوں کی طرف سے، کہ میں چاند توڑ کے لے آؤں گا، تارے توڑ کے لے آؤں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلانا کر دوں گا، اور لڑکیاں بھی اس چکنی چپڑی باتیں سن کر، اور یہ لڑکے کی جھوٹی موٹی سبز باغ وہ جو دکھا رہا ہوتا ہے اس کو سچ سمجھ کے جناب وہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں میری شادی ہوگی تو میں کوئی شہزادی بن جاؤں گی، میں تو شاید جیسے جنت میں رہوں گی اور میرا تو کوئی محل ہوگا۔ بھئی اس کو جناب آپ اس کی حقیقی زندگی جا کے دیکھیں، اور جو آپ کو فون پہ وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، جو دعویں کر رہا ہوتا ہے، تو آدمی سوچتا ہے کہ یار کم از کم اس طرح کی بات نکالنے کے لیے بھی بندے کا منہ تو ہونا چاہیے کہ ایسی باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا ہے، اس کی شکل دیکھو، اس کی حیثیت دیکھو، باتیں دیکھو اس کی۔ اور حیرت ان لڑکیوں پر ہوتی ہے کہ جو پھر اس طرح کے لڑکوں پر مرتی ہیں، اور اس طرح کے لڑکوں کی وجہ سے اپنے والدین کو چھوڑ کر گھر سے بھاگ جاتی ہیں، اپنے والدین سے بغاوت کر لیتی ہیں، اپنے بھائیوں سے، اپنی فیملی سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں کہ بھئی ہمارا تم سے کوئی رشتہ نہیں، بس مجھے اس سے نکاح کرنا ہے۔ بھئی آپ رشتہ کریں، اس میں والدین کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ بعض اوقات والدین سختی کر رہے ہوتے ہیں بیجا، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی ہماری بچی کا اس جگہ انٹرسٹ ہے یا ہمارے بچے کا اس جگہ انٹرسٹ ہے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ بعض اوقات والدین اس لیے بچی کا یا بچے کا رشتہ نہیں کر رہے ہوتے کہ بھائی ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اس نے پسند کیا ہے تو ہم نے کرنا ہی نہیں۔ اب یہ بھی غلط ہے نا۔ اب جب ایک ایکسٹریم پہ والدین چلے جائیں، دوسرے ایکسٹریم پہ اولاد چلی جائے، آپ مجھے بتائیں حل کیا ہوگا؟ یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ اس کا حل نکلے گا کیسے؟ تو والدین کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ بھائی اگر آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بچہ یا آپ کی بچی کسی میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا کوئی فرق ہے، کوئی سٹیٹس کا یا کسی دینداری کا، کسی چیز کا، وہ ان کا نکاح کروا دیں۔ لیکن لڑکے یا لڑکی کو ہرگز یہ نہیں چاہیے، یہ لڑکی کے خاندان والوں کے لیے بہت بڑا ایک دھبا ہے۔ ان کی آپ سمجھیں، آپ ان کی عزت خاک میں ملا دیتی ہیں۔ جب کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کر جاتی ہے، والد معاشرے میں اپنا منہ کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اس لڑکی کے بھائی معاشرے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ شریعت میں ہرگز کوئی آئیڈیل طریقہ نہیں ہے، ہرگز کوئی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے میڈیا کا، ہمارے موبائل فون کا، فلم و ڈراموں کا، کو ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ یہ جتنا فساد ہو رہا ہے اس کے پیچھے یہ سارے فیکٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں یہ سارے اس کے ہمیں رزلٹ اور اس کے جناب سائیڈ ایفیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں جو معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو والدین بچی کو پالتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں، اس کو تعلیم دلاتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اور جناب پھولوں کی طرح اس کی تربیت کرتے ہیں، اور بچی جب بڑی ہوتی ہے تو کسی لڑکے کی اس طرح کی جھوٹی موٹی باتوں میں آ کر والدین سے بے وفائی کر کے چلی جائے، اس کو آپ اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہٹ کر ویسے ہی تھوڑا عقلی پہلو سے دیکھیں، کامن سینس سے دیکھیں کہ یار کیا کسی ایسے احسان کرنے والے کے ساتھ یہ بدلہ اس کو دیا جاتا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑکا آپ کا زیادہ خیر خواہ ہے؟ آپ کے ماں باپ آپ کے اتنے بدخواہ ہیں، آپ کے بھائی، آپ کی بہنیں، آپ کی فیملی آپ کے اتنے بدخواہ ہیں کہ وہ ایک لڑکا جو اجنبی ہے، جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں، وہ آپ کا خیر خواہ ہے، اور یہ ساری فیملی آپ کی بدخواہ ہے، یہ سب آپ کا برا چاہتے ہیں، وہ آپ کا اچھا چاہتا ہے؟
یہ بچیوں کو چاہیے، لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ذرا اپنے آپ کو والدین کی جگہ پہ رکھ کے سوچیں کہ کل کو میں بھی ماں بن سکتی ہوں، اور جب میں ماں بنوں گی اور میری بیٹی میرے ساتھ یہ حرکت کرے گی تو مجھ پہ کیا بیتے گی۔ آج اگر کوئی بچی یہ کر رہی ہے تو کیا وہ اپنے آپ کے لیے اپنے آپ وہ تیار ہے کہ میرے ساتھ میری بیٹی یہ کرے؟ میری بیٹی اس طرح بھاگ کے چلی جائے، کورٹ میرج کر لے، تو اس پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کا سوچ لیں، اپنی والدہ کا سوچ لیں، جس ماں نے آپ کو پالا، پیٹ میں رکھا، وہ تکلیف برداشت کی، آپ کو جنا، آپ کو دودھ پلایا، آپ کی پرورش کی، اس ماں کی تکلیف کا ہی تھوڑا احساس کر لیں کہ اس پہ کیا گزرے گی۔ تو اس طریقے سے کورٹ میرج کرنا شریعت کی نظر میں یہ بالکل بھی صحیح طریقہ نہیں ہے، شریعت اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کہیں پہ نکاح ہو جاتا ہے گواہوں کی موجودگی میں، وہ نکاح شریعت کے میں کنسیڈر ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے نکاح ہو گیا تو بس نکاح ہو گیا، مطلب وہ میاں بیوی تو بن جائیں گے، لیکن اٹ سیلف یہ جو پورا پروسیجر اختیار کیا گیا یہ بالکل ناجائز، غلط اور غیر شرعی اور غیر اخلاقی طریقہ ہے۔ نکاح کرنا ہے تو پراپر طریقے سے کرنا چاہیے۔ کورٹ میرج بھی کریں گے گواہوں کی موجودگی میں، نکاح بہرحال ہو جائے گا، اس کا حکم ثابت ہو جائے گا، یہ میاں بیوی بن جائیں گے، لیکن اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ شریعت کی نظر میں ہرگز پسندیدہ نہیں ہے۔